کے ساتھ جس خاندان نے جو بڑا ظلم کیا ہے، ان لیڈروں کے یہ کرتوت بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آصف زرداری صاحب کی حکومت، موجودہ جمہوری حکومت کے خلاف عدم تحریک لانے کے لیے پیپلز پارٹی کے کن کن لوگوں سے کیا کیا سازشیں کر رہی ہے، اس کا علم پیپلز پارٹی کے باشعور لیڈروں کو بھی ہے، ایم کیو ایم کو بھی ہے، اور یہ سازش جلد منظر عام پر آ جائے گی اور سازشوں کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ اگر آپ کسی جگہ امداد کرنے جاتے ہیں تو امداد کی بات کریں، مظلوموں میں سامان تقسیم کرنے کا عمل کریں، سیاست نہ کریں۔ اگر آپ سیاست کریں گے تو اگر آپ کی زبان ہے تو پھر دوسرے کی بھی زبان موجود ہے۔ الطاف حسین کی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے جو تماشا رچایا گیا، اس کو ڈراپ سین کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے الحمدللہ پیر صاحب کی دعا سے میرے یہاں آتے ہی میرا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے پروونشل اسمبلی کی سیٹ کا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بعض ٹھگ اور علی بابا 40 چور کا ٹولہ بیٹھا ہے، وہ پاکستان کے خزانوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں لیاری سے کہ امن کمیٹی پہلے سے 100% زیادہ فعال اور محنت سے آج سے ہم دوبارہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں پہ مشتمل ایک گروہ کو صدر پاکستان کی ہدایت پر حکومتی وزراء نے بند کیا، ڈس بینڈ کیا تھا۔ اب یہ صدر پاکستان کے اوپر بھی اور پاکستان کے ارباب اختیار کے سامنے بھی ایک سوال ہے کہ جو کچھ کل کہا گیا، کیا گیا، وہ کس کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا؟ آصف زرداری صاحب میرے سے، میرے والدین اور میری بیگم سے زیادہ مجھے اچھی طرح اندر باہر سے جانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میری ورث کیا ہے، تو اس لیے وہ ایسی غلطی مجھے نہ پریشرائز کرنے کی نہ مجھے خریدنے کی کبھی کر سکتے ہیں۔ منظور وسان مجھے دشمن سمجھے، جو پیسے کا پجاری ہے، پیسے کے لیے عزت اور غیرت کا سودا کر سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ذوالفقار کا دوست نہیں، دشمن ہے۔ وہ انجینئر سے ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ پہ پیسے سب سے کلیکٹ کرتا تھا، لیتا تھا۔ چور کے بچہ، شیطان کا بچہ رحمان ملک کو اگر انٹیریئر منسٹر بنائے رکھا تو میری یہ فائرنگ اور بسٹ لگتے رہیں گے، دیکھوں میں کب تک برداشت کروں گا۔ ڈزن سے زیادہ پہلے دن سے خواہش مند ہیں کہ وہ میری طرح میرے ساتھ ریزائن کر دیں، کہ وہ قطعی بھی اس وقت کی پیپلز پارٹی کی ریکنسیلیشن جو سندھ کے حقوق کا سودا کر کے شریف، نیک، کمزور انسانوں، کراچی کے خون کا سودا کر کے ریکنسیلیشن جو چل رہی ہے، اس کے ٹوٹلی خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ عوام بے بس ہے اور سیاستدان آج کل بڑے مست ہیں۔ ایک انٹری دی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، فارمر ہوم منسٹر، اور آتے ساتھ برسے، اور برسے بھی نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ پہ بلکہ اپنی پارٹی کے بہت سارے جو رکن ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہہ بھی گئے اور کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ البتہ اپنے تیز اور سخت جملوں کا اس دفعہ انہوں نے نشانہ بنایا منظور وسان صاحب کو، جو اس وقت فارمر ذوالفقار مرزا صاحب کی جو کرسی ہے ہوم منسٹر کی، اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے شہریوں کو، ان کے ساتھ 1 ڈزن کے قریب ایم پی ایز ہیں، اور شہر کراچی کو نہ یہ مفاہمت قبول ہے اور نہ اس مفاہمت سے کوئی فائدہ ہوگا جس کے ساتھ خون کی ہولی جڑی ہو۔ ایک اور بار انہوں نے پھر متحدہ قومی موومنٹ کو کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے امن کمیٹی کو دوبارہ فعال کرنے کی بات کی۔ یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس امن کمیٹی پر ہزاروں بحث مباحثے ہو چکے ہیں اور بہت سارے الزام لگ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دہشت گردوں کا ٹولہ بھی کہا گیا ہے، اور
اس کی ہی وجہ سے نہ صرف ہوم منسٹر صاحب کی اپنی کرسی گئی بلکہ ان کی سارے یہ جو آج الزامات اور یہ جو ان کا لب و لہجہ ہے اور جو تلخی ہے یہ سب کچھ آپ سب کے سامنے ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو دوسری طرف سینٹ کے انتخابات سے پہلے ایک میدان گرم کیا جا رہا ہے کسی بھی طرح جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کا, اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ یونیفیکیشن بلاک کی کچھ آوازیں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان ایک بار پھر ٹھن گئی. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے تو کل تک جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا, آج ایک بار پھر اس کی ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہیں. تو کیا یہ دیکھا جائے کہ این کیو ایم اپنی سیٹیں بچا رہی ہے, شہر کراچی بچا رہی ہے, ذوالفقار مرزا سچ بول رہے ہیں, این کیو ایم سچ بول رہی ہے, تو کون سچا کون جھوٹا؟ اور یہ بھی پوچھیں گے آج کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پر جو ایک الزام لگا جا رہا ہے عائشہ احد کا, یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئیں اور ان کا حمزہ شہباز شریف سے کیا تعلق ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. آئیے اپنے 3 محترم گیسٹ سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. میرین انور راجہ صاحبہ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی, فارمر اسٹیٹ منسٹر فار لا رہ چکی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں. صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم ممبر ہیں, اور وسیم اختر صاحب ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم رکن, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کو ویلکم, بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. صدیق الفاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب میں سوئی تو حالات درست تھے لیکن جب میں اٹھی تو حالات خراب ہو چکے تھے. اس طرح کہ یہ آنن فانن آپ کی اور متحدہ قومی موومنٹ کی آپس میں کیوں ٹھن گئی؟ ابھی تک جب انہیں پیپلز پارٹی نے خیر آباد کہا تھا یا انہوں نے ان کو خیر آباد کہا تھا کشمیر کی 2 سیٹوں پر, تو آپ ان کے گرویدہ تھے. آج آپ لوگ ایک دوسرے کو پھر اسی طرح باتیں سنا رہے ہیں, کیا ہو کیا گیا اچانک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسمین بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی اور بڑی بنیادی باتیں کی. وہ ایک بات ہے کہ شعر ہے, غصہ آتا ہے پیار آتا ہے, غیر کے گھر سے یار آتا ہے. ٹھیک. اب جب ان کے متحدہ والوں کے معاملات جو ہیں یہ وہاں رہے, ایک وقت تھا یہ باہر نکلے تو کہا جی آپ نے ویلکم نہیں کہا, اور دوسری دفعہ گورنری چھوڑی, حکومت سے استعفے دیے, اپوزیشن کے بینچز پر جا کے بیٹھ گئے, اور پھر وہ پریس کانفرنس میں اگر کلپ چلا دیں تو آپ کو پتہ چلے. جی. تو ہم نے کہا, متحدہ والے بھائی بھی کہتے ہیں, میڈیا والے بھی, دانشور بھی, کہ آپ نے کچھ نہیں انہیں ویلکم کرتے تو اس حکومت سے, جس حکومت نے ڈیلیوری نہیں کیا, تو اس سے نجات مل جاتی. تو ہم نے جب یہ اپوزیشن بینچز پر آنے کا انہوں نے اعلان کیا تو ہم بھی اپوزیشن بینچز پر بیٹھے تھے. تو پھر جب یہ اتنا بڑا انہوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس وقت ہم نے کہا کہ اب کے تو انہوں نے کوئی درستی فیصلہ کیا ہوگا, پہلے تو کرتے رہے, آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے. جی. تو چلیں اب یہ آ ہی گئے ہیں اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے, تو اب ہم انہیں ویلکم کہہ دیں کہ آؤ بھائی آپ اپوزیشن بینچز پر ہم بیٹھے ہیں, بسم اللہ. تو وہ سچ بسم اللہ جی آیا نو ادھر کہا تھا, ساتھ ہی ان کی سلسلہ جمعانی, پھر تو ان کا آنا جانا, یعنی اب تو ان پر کوئی اعتماد ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو ہم نے اعتماد کرنے کی کوشش کی, انہوں نے آخری دفعہ جو ہم نے اعتماد کیا اس کو بھی ٹھیس پہنچا دی. انہوں نے کہا نہیں یہ آپ گینے, ہم ایسے نہیں ہیں کہ اعتماد کریں, ہم تو آپ نے اعتماد یعنی ویلکم کی ہوا سے یہ پھوٹ گئے. یہاں صدیق الفاروق صاحب ذرا کرنٹ ایشوز پہ آ جائیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کے قائد جو سندھ کا دورہ بھی کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ملیٹنٹ ونگز جن پارٹی کے ہیں ان کو بین کر دینا چاہیے تھا, اور بین کر دیتے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو ہے ولی بابر کا قصہ بھی چھیڑا. تو آپ بھی تیروں کے رخ انہی کی طرف کرتے ہیں نا, اسی لیے پھر یہ آپ کو جواب دیتے ہیں, ایسا ہی کچھ ہوا؟ نہیں, میرا خیال ہے جناب نواز شریف نے اصولی بات کی, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کراچی کے حوالے سے سوو موٹو, اس میں تو پہلے تو الزامات لگاتے تھے نا جی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے این پی آپس میں الزام لگاتے تھے ایک دوسرے پر, حکمران بھی تھے اور الزامات بھی لگاتے تھے, اور اس کے حوالے سے کون ناکام ہے کون کامیاب ہے. تو سپریم کورٹ نے متعین طور پر بتا دیا ہے کہ کون کیا ہے, کون ناکام ہوا ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا کرنا ہے. اس میں یہ ساری باتیں جب سامنے آئیں
تو مجھے آپ ہی جیسمین بتائیں اور سننے والے بھی ضرور بتائیں کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لیتا، ان کے ملیٹنٹ ونگز ہونے چاہیے، وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، وہ دھمکی دیں کہ ہم ہڑتال کریں گے اور پہلے رات کو بسیں جلائیں، پھر اگلے دن پتہ چلے آج 50 آدمی قتل ہو گئے ہیں، آج 30 آدمی قتل ہو گئے ہیں. یہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ان کے نہیں ہیں، یہ مولی گاجر ہے، یہ مرغیاں ہیں، یہ شیور کہ ان کو کاٹ کے جناب علی پھینک دیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ جن پارٹیوں کے ملیٹنٹ ونگز ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی سامنے آ گیا کہ کون کون ہے، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ بھی سامنے ہے کن کن پارٹیوں کے لوگ ہیں جو بھتہ بھی لیتے ہیں، جو ٹارگٹ کلرز بھی ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر کسی کو پاکستان سے محبت ہے، کراچی کے عوام سے محبت ہے، کراچی اور سندھ میں رہنے والے پاکستانیوں سے محبت ہے اور ان کے جان و مال کی حفاظت چاہتا ہے، تو وہ لازماً یہ مطالبہ کرے گا کہ جو پارٹیاں ملیٹنٹ ونگز رکھتی ہیں اور وہ خون بہاتے ہیں ان پر تو پابندی لازماً ہونی چاہیے. میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں. آپ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو اسی مطالبے کی وجہ سے آپ لوگوں کی رنجشیں آپس میں اتنی بڑھ گئی نا. ایک بار پھر نہیں تو کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں ایک لمحہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا پوائنٹ ایک لمحہ ایم کیو ایم والے تو خود کہتے ہیں کہ اگر ان میں ٹارگٹ کلرز ہیں، ان میں کوئی خراب لوگ ہیں تو وہ ان کو نکال باہر پھینکیں گے، اور اگر ان کا کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے تو اٹھا کے اسے الگ کر دیں. یہ تو سیدھی بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں، جو میں نے ساؤنڈ بائٹ سنی اور کروڑوں لوگ بھی جو اب سن رہے ہیں وہ یہ سنا، الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوری حکومت کے خلاف کوئی سازش کرنے جا رہے ہیں جس سازش کو یہ ناکام کریں گے. وسیم اختر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ اچانک اس کا جواب دوں گا. جی ضرور دیجئے گا. کیا ہو گیا اچانک؟ کیا یہی بات جو نواز شریف صاحب نے دورہ کیا جس پہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ اگر لوگوں کی امداد کرنی ہے تو کریں، وہاں سیاست نہ کریں، تو سیاست تو سب کر رہے ہیں، پھر اگر انہوں نے بھی سیاست کر لی تو آپ لوگ سب آپس میں اتنے ناراض کیوں ہو گئے ان کی سیاست پر؟ جیسمین دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ کا ایک ووٹ بینک ہے، ایک بڑی جماعت ہے، 25 ایم این ایز ہیں جی، 51 ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، اور ایک بہت اللہ کا شکر ہے مضبوط اور بڑا ووٹ بینک ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے کا حق رکھتی ہے. وہ نون کو جوائن کرے یا پیپلز پارٹی کو جوائن کرے، اس کا اپنا حق ہے. وہ ڈیسیشن لیتی ہے، اور وہ ماضی میں بھی لیے ہیں، آئندہ آنے والے وقت میں بھی اپنے حساب سے ڈیسیشن لے گی. اور کسی کو یہاں وہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کبھی نون سے کولیشن کرتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی سے کرتی ہے، بلکہ خود بھی دیکھنا چاہیے کہ آدھے سے زیادہ ملک پہ حکومت ان کی جماعت کی ہے، نون کی ہے. کیا وہاں گڈ گورننس ہے؟ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے؟ کیا وہاں کرائم کنٹرول ہے؟ کیا وہاں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں 18ویں ترمیم کے بعد بجلی کی جنریشن کی کوشش کی گئی؟ تو اس طرح دوسروں پہ تنقید کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی جماعت کو، جو کہ بڑی سیاسی جماعت ہے، اپوزیشن کی جماعت ہے، اس کو زیب دیتا نہیں. جہاں تک تعلق ہے لا اینڈ آرڈر اور کرائم کا، اور جیسے کہ آپ نے کہا سیلاب کا، دیکھیں یہ وجہ بنی کیسے؟ اگر آپ کو یاد ہو کشمیر کے الیکشن کے جلسے میں اگر کوئی لیڈر خام خواہی میں اپنے مینیفیسٹو کو چھوڑ کے، کشمیر کے ایشوز کو چھوڑ کے، وہاں کے جو مسائل ہیں ان کے، اور بات کرے ایم کیو ایم پہ، ہم کیو ایم تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی. اور اس بار بھی یہی ہوا کہ سندھ میں بالکل سب کا صوبہ ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ادھر آئیں. وہاں آنے کے بعد پھر وہی سیاست کے ایم کیو ایم کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، ایم کیو ایم یہ، ایم کیو ایم وہ بھائی فیصلہ آباد میں ہم نے بھی آپ کے دہشت گرد دیکھے ہیں جنہوں نے فائرنگ کی اور چیف منسٹر صاحب نے اریسٹ کروایا انہیں. وہ ونگ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. پنجاب میں جتنے دہشت گردیاں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن چینلز خود دکھا رہے ہیں روز.